جی ریکارڈنگ لگا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تبذر تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے کریں گے، اور اس سے پہلے ہم جو خلاصہ ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی بیان کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، یہ ہے کہ ہم سورہ نور پڑھنے لگے ہیں، شروع کل سے کی ہوئی ہے۔ تو کل اس کا بتایا تھا کہ زمانہ نزول کیا ہے، واقعہ افک جو تھا وہ کیا ہے، اور اس کے اندر تھوڑے سے مضامین بتائے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو ایک خاکہ ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے آیات ریویژن کے اندر، اس کے اندر پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ صورت ہے کہ جس میں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں آپ پر، اور یہ یہاں دوسرے میں مطلب یہ بتایا اسی آیت کے اندر کہ جو زانی یا زانیہ ہے ان کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے، جو سورہ نساء کے اندر یہ تھا کہ ان کو بند رکھا جائے اس وقت تک جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے، اور یہ وہ زانی یا زانیہ ہوں گے کہ جن کو 4 لوگوں نے دیکھا ہو۔ وہاں بھی اس کا ذکر تھا، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب یہ تھا کہ بھئی ساری عمر اس طریقے سے بند رکھنا یہ عجیب سا بھی لگتا تھا، اور ممکن ہے یہ سزا بہت بڑی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آ کے اس کا راستہ کھول دیا۔ تو کل میں نے وہ حدیث بھی بتائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کہ اب حکم آ گیا ہوا ہے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو ابھی ہم دوسری صورت پڑھی تھے، اس کے اندر تھا کہ بدکار مرد اور بدکار عورت ان کو 80 کوڑے لگنے ہیں، اور آگے پھر انشاءاللہ یہ بھی آئے گا کہ ان کے ساتھ معاشرتی مقاطع بھی ہونا ہے، کہ وہ 1 سال کے لیے وہاں سے چلے بھی جائیں گے، اس گاؤں سے یا اس ملک سے وہ لوگ بدر ہوگا۔ آگے یہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو بہتان لگاتا ہے یا تہمت لگاتا ہے کوئی آدمی، تو وہ 4 گواہ پیش کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی، جو آج ہم پڑھیں گے، وہ 80 کوڑے۔ پھر اس کے بعد مضمون ہم پڑھیں گے کہ اب یہ تو تھے عام آدمی، اگر شوہر دیکھ لیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی نے کوئی بدکاری مطلب حالت کی ہے، تو پھر کیا ہو؟ اس کے لیے لعان کا جو قاعدہ ہے وہ آیا۔ اب لعان جب ہم پڑھیں گے، لعان یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ تو وہ خاتون یا وہ مرد یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ خلاصتاً میں کہہ رہا ہوں، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہے گا وہ، اور وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو کل بتایا تھا کہ غزوہ بنی مستلق سے آتے ہوئے مستلق. حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی، تو اس تہمت کے بارے میں کلمات آئیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ جو یہ فعل ہے بدکاری کا، لوگ تو اس کو بڑے چسکے لے لے کے یا افشا کرتے ہیں۔ اب اسلام کے اندر اس کا حکم بالکل الگ ہے۔ اسلام کا یہ ہے کہ وہ فحش افواہیں پھیلانے والے کے لیے بھی سزا ہے، اگر وہ غلط ہے تو افواہ پھیلانے کے لیے بھی سزا، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ جو
ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم کون ہوتا ہے اپنا ڈاکٹر داؤد بھائی؟ جی، جس پر کوئی الزام لگے، جس پر کوئی الزام ہو. یہاں چونکہ وہ زنا کے باہر دستاویز نہیں تو ہوگا. ہاں جی، تو یہاں اصول ایک مطلب ہے بنایا کہ جب تک ملزم مجرم ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کو گناہگار مطلب اس کو مجرم نہ سمجھا جائے جب تک گناہ اس کا ثابت نہیں ہوتا. اس کے بعد جو معاشرتی بتایا کہ یہ سورہ ہے ہی معاشرت سے متعلق اور خاص طور پہ بچیوں اور ہماری عورتیں، خواتین اور مرد جو اس کے سربراہ ہیں، یہ صورت خاص طور پر، اور سورہ حجرات، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو ضروری پڑھیں. اور سورہ احزاب ساتھ ملا لیں تو پھر پردے کے پورے احکام، گھر کا جو نظام ہے کہ گھر کے اندر کتنا پردہ ہونا ہے، گھر کے باہر کتنا پردہ ہونا ہے، کس کس نے پردہ کرنا ہے، وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. تو پھر گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی پہلے تم اجازت لو اور پھر داخل ہو. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. عورتوں کے پردے کے بارے میں پھر احکام شروع ہو جائیں گے کہ وہ جو بننا سنورنا ہے یہ گھر کے اندر ہے. بن سنور کے یا کوئی ایسی چیز کہ بھئی جیسے کوئی زیورات پہننے ہیں جن کے اندر کوئی جھنکار وغیرہ ہو، وہ لے کے باہر نہ نکلیں. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر یہ بتایا کہ جو تجرد ہے، یہ آگے آئے گا. تجرد کیا ہوتا ہے کیسر شادی بھائی؟ نہ کرنا یا ہاں، کہ شادی نہ کرنا. یہ عورتوں کو بھی کہا، مردوں کو بھی کہا. اور اس وقت دو قسم کے مرد یا عورتیں ہوتی تھیں، ایک کنیز اور غلام ہوتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ آزاد عورتیں اور آزاد مرد. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ بھی آپ نے اپنی شادیاں جو ہیں وہ کرنی ہیں. تو تجرد کی نفی فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر جو لونڈیاں اور غلام ہیں ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ایک لفظ ہے مکاتبت، کہ لکھ لینا کہ میں اتنے سال آپ کے پاس کام کروں گا یا اتنا کام کروں گا، اور اس کے عوض جو مجھے تنخواہ ملے گی اس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دیں گے. یہ غلام یا لونڈی جو ہے کہا کہ اس کی اجازت دو لوگوں کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ تم لونڈیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرواؤ. یہاں تک یہ آگے سمجھی؟ جی 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 سر. اچھا، پھر یہ تھا کہ اس وقت مطلب اب جو صورتحال ہے، یہاں ریڈ لائٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں جو تو وہاں ایک تو شادی کی عید تھی، کہا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں. اور خلوت کے اوقات جو خواب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خلوت کے اوقات ہیں کیلولہ کے، اور رات کا وقت جو ہے یا اس کے علاوہ اور وقت آئے گا، اس کے اندر جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے کمرے کے اندر، تو بیٹا بھی اگر داخل ہوگا تو اس کے لیے بھی حکم، یا جو اپنا محرم ہے ہمارے وہ بھی آئیں گے تو اجازت لے کے داخل ہوں گے. یہ اسلوب دکھایا جو کہ باقی کے اندر دینوں کے اندر موجود نہیں ہے. بوڑھی عورتیں جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اب یہ خاص طور پر نوٹ کرنا ہے کہ گھر کے اندر ہمارے ہاں جو رواج تھا پہلے کہ عورتیں باقاعدہ دوپٹہ لیتی تھیں، ایسا ہے جی؟ جی جی سر. بالکل. اب بھی گاؤں کے اندر وہ چیزیں ہیں لیکن روایتاً ہیں. اب روایت کس سے بنی ہے؟ اگر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی ہے تو بہت اچھی ہے اور یہ دین ہے. کہا کہ تم گھر کے اندر اگر بوڑھی عورت بھی ہو تو اس کو رعایت دی ہے کہ گھر کے اندر آپ اپنی اوڑھنی یا اپنا دوپٹہ جو ہے وہ نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو نوجوان عورت ہوگی یا بچیاں نوجوان ہوں گی تو ان کو گھر کے اندر بھی دوپٹہ لینا ہے. یعنی کہ سطر جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ گھر کے اندر بھی پاؤں اور اپنے ہاتھ اور چہرہ، جی گھر جی کے جی اندر محرم لوگوں کے سامنے. تو
مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سطر بتایا، اور خاص طور پر جو اوڑھنی ہے جس کا جو حد ہے وہ مطلب چھاتیوں تک ہے، وہ کہا کہ وہ آپ نے گھر میں بھی رکھنی ہے، لیکن جو بوڑھی عورتیں ہیں انہیں کہا کہ بھی آپ اگر نہیں بھی رکھتی تو کوئی حرج نہیں ہے، اجازت دی، لیکن باہر جانا ہے تو بوڑھی عورت نے بھی پردہ کر کے جانا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر معذور افراد جو ہے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کیسے کہاں سے کھائیں، کس کس گھر سے کھا سکتے ہیں، ان کو اجازت دی، اور پھر یہ بتایا کہ مومن اور منافقین کی علامات کیا ہیں، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ لوگ مومن ہیں اور یہ لوگ منافقین ہیں، تو لہذا ان کو کہا تو نہیں گیا کہ بھئی وہ اپنا اپنے نفاق کے اندر ان کو کیا کہو، کافر ہی کہو، لیکن یہ ہے کہ مومنوں کو کہا کہ بھئی پہچان لیں ان لوگوں کو۔ پھر جماعتی نظم و ضبط ہے، یہ ہے چیزیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب آگے جی شروع کریں انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 1 وہ بتایا تھا، اور آیت نمبر 2 جو ہے اس کے اندر بتایا کہ جو زانی عورت ہے یا زانی مرد ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور جو کوڑے لگانے والا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ان دونوں کے معاملے میں اس کے دل کے اندر کوئی اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں یہ جو کوڑے مارنا ہے اس کے اندر کوئی نرمی نہ آئے، کہ وہ کوئی نرم مارے یا کوئی اور کوئی چیز مارے، لیکن یہ باقاعدہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فقہا جو بتاتے ہیں، کل بھی بتایا تھا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی ایک ہی جگہ پر لگے کوڑے اور جناب وہ زور سے پوری طاقت سے مطلب ہے مارا جائے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تو سر کی طرف نہیں جائے گا، اپنے کندھے تک مطلب رہے گا، کوڑا نہ سخت ہوگا اور نہ نرم ہوگا، جلد کا بنا ہوا ہوگا وہ، تو ایک ہی جگہ پر نہ مارا جائے، صرف یہ ہے کہ چہرے کو اور جو مخصوص اعضاء ہیں ان کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پر مارے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ دوسرے بھی اس سزا کو دیکھیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہ حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافذ ہو جاتی ہے تو جو کچھ آج کل ہم اپنے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، مطلب ہے کہ بہت گرگوں حالت ہے بہت یا نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ۔ جی سر۔ اگر صرف کوئی 2-4 ہی ہو جائے نا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی چند واقعات، بلکہ میرے ذہن کے اندر اگر ہیں تو وہ 2 ہی ہیں جی، مطلب ہے کہ یہ مطلب ہوئے، اور اس کے بعد پورے کے پورے جو ریاست مدینہ ہے یا مملکت خدا داد آگے جتنی بھی ہے، وہاں بھی کوئی اتنا بڑا واقعہ دکھائی نہیں دیتا جب حدود کا اپنا التزام ہوگا اور وہ فرض سمجھ کے ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کے دل کے اندر کوئی نرمی نہ آئے، تو اس طریقے سے اگر سزا ہوگی تو یقین کریں کہ یہ ممکن ہے کوڑے مارنا، یہ تو ایک دفعہ لگتا ہے کہ بھئی یار بڑا ظلم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے کہ وہ خواتین خاص طور پر مطلب بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم سے مرد بھی بچے گا، عورت بھی بچے گی۔ جی آگے جناب پڑھتے ہیں، آج ہم اس کو تھوڑا اوپر کریں جی۔ جی تھوڑا، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جی، یہ اس میں فاعل ہے کہ اب جو زانی ہے وہ نکاح کرے گا تو کس سے کرے گا؟ ایک ہے محسنات، محسنات کے معنی میں نے بتائے تھے، ایک تو نکاح میں آئی ہوئی، ایک محسنات پاک دامن بھی ہے جی، اور جی محسنات آزاد عورت بھی ہے۔ یہ ہم نے جب 5واں پارہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ 3 معنی پڑھے تھے والمحسنات کے، یاد ہے جی ساتھیوں کو؟ جی جی سر۔ جی بالکل، محسنات اصل میں نکلا ہے صاد نون،
جی 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 مشن سے، اور تو وہ کہتے ہیں قلعے کو، نکاح جو ہے وہ ایک قلعے کی دیوار کی مانند ہے ایک عورت کے لیے، تو لہذا جی اس کو محسنہ کہا گیا جو نکاح کے قلعے کے حصار کے اندر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد عورت، اور تیسرے معنی میں نے کیا بتائے؟ پاک دامن، پاک دامن، بالکل جی، یہاں ہو گیا جی۔ اب پڑھتے ہیں جی، الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ۔ الزانی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر مذکر، اور تا آخر میں آئے گی تو وہ مؤنث آئے گا، تو ترجمہ کریں الزانی، زنا زانی کرنے، مرد، جی زانی مرد، زانی ٹھیک ہے جی، مرد، زانی مرد ٹھیک ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے، کو زنا کرنے والا مرد، لا ينکح نکاح نہیں نکاح نہیں، کرے گا، کرتا نہیں کر رہا، چونکہ اوامر اللہ کی طرف سے آ گئے، فرض آ گیا، پہلے کر لیتے تھے، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حکم کے بعد اس کا ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہوگا، لا ينکح نہیں نکاح کرے گا، کرے گا، کرے گا، جی اللہ کے احکام ہے، الا زانیت مگر مگر زانی عورت سے، مگر زانی عورت سے، او مشرکہ یا یا مشرکہ یا عورت سے، مشرک عورت سے، شرک کرنے والی عورت سے، یا شرک شرک کرنے والی عورت سے، سر یہ یہ جناب حکم ہے۔ یہ حکم ہے یا صرف ایک یا کوئی مطلب ایک استعارے کے طور پر یہ بات آ رہی ہے؟ نہ جی نہ نہ، حکم، حکم ہے، ٹھیک ہے۔ حکم، حکم آرڈر ہے، جی جی بالکل، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرض کہا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو زانی ہیں اور وہ جا کے محسنات سے نکاح کر لیتے ہیں باقاعدہ، پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کبھی سزا ملی نہ ان چیزوں کا پتہ، لیکن اس کے اندر جو فقہا کے اندر آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ کیا ہوگی، آگے دیکھیں ذرا۔ ایک چیز بڑی غلط العام ہے کہ وہ جی جی منسوب کیا جاتا ہے، مجھے ابھی تک تو نہیں پڑھا، منسوب کیا جاتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ جی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، تو شاید میں نے کہا جی، یہ ضمن میں شاید کوئی ایک استعارے میٹافر کے، نہیں وہ ابھی آ رہا ہے نا، جی وہ بری وہ عورت آگے جو آیات آنی ہوئی ہے تو وہ زانی اسی ہے، میں آئے گا، وہ اسی کے اندر آئے گا، ابھی آئے گا آگے، جی وہ آیت ہے تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون جی جی للخبیث طیبات للخبیثات للطیبین آگے والطیبون جائے گا، للطیبات۔ جی جی، تو ترجمہ میں کرتا ہوں اس لیے کہ آگے پھر چلے ہم، کہ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ جی السلام علیکم۔ آگے جی، جی، وَالزَّانِيَةُ ترجمہ آپ کریں، اور زانی عورت، مگر اور زانی زانی عورت، زانی عورت، عورت سے، ہاں اب آگے ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے، سوچ کے آ رہا ہے، لا ينکحو، ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں اس عورت نہیں سے نکاح کرے، نکاح کرے گا، یہاں تو ہے نا کہ زانیہ تو، اور زانیہ عورت، لا ينکحوہا اس زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا، الا زان مگر زانی مرد مگر زانی مرد، او مشرک، یا شرک کرنے والا، ہاں جی، یا مشرک مرد، یہ ہے جناب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زانی عورت ہے یا زانی مرد ابھی آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آگے تصریح فرما دی، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَحُرِّمَ اور مجہول جملہ ہے، حرام کر دی اور گئی، حرام کر دیا گیا، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذَلِكَ جی یہ کیا، یہ نکاح، نکاح، جی علی المؤمنین
مومنوں پر مومنوں پر مومنوں پر جی، مطلب ہے کہ جہاں بھی کوئی زانی عورت ہے، اگر مومن مرد ہے تو اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی زانی عورت سے شادی کرے، اور اگر وہ مومنہ ہے تو اس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی زانی مرد سے شادی کرے۔ ہو گیا جی یہاں تک؟ جی ٹھیک جی 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 ذرا اپنا ڈاکٹر صاحب کریں ترجمہ اس کا، ڈاکٹر داؤد بھائی، اپنے پروفیسر صاحب، سوری پروفیسر صاحب کریں گے۔ الزانی الزانی زانی مرد لا ینکہ ہو نہیں نکاح کرے گا الا زانیتن مگر زانی عورت سے، او مشرکہ یا شرک کرنے والی عورت سے، والزانیتو اور زانی عورت لا ینکہھا اس سے نکاح نہیں کرتا الا زان مگر زانی مرد او مشرک یا مشرک مرد، وحرم ذالک علی المؤمنین اور یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جی، تو لا ینکحھا کا بھی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اس کا بھی ترجمہ وہی گا کر لیتے ہیں۔ آگے جی کیا ہے؟ اب تہمت لگانا، جی اس کے بارے میں اوامر آ رہے ہیں۔ والذین، میں پہلے آیت پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم 2 آیات اکٹھی کر کے تو پھر ان کو پڑھیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم وہ لم لوگ یاتوا باربعۃ شہداء، تو کیا کرو؟ فجلدوہم، کیا؟ 80 جلدہ، 8 کہتے ہیں 8 کو، اور 80 80 بن جائے گا 80 کو 80 جی جی، جلدہ۔ اور کیا کرو؟ دوسری چیز، کوڑے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی شہادت جو ہے ان کبھی سے قبول شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب ایکسیپشن اللہ دے رہا ہے یہاں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پہلے کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو توبہ نہیں کریں گے، ان کی حالت اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کے 4 مراحل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس گناہ کو تسلیم کیا جائے، پھر اس گناہ پر توبہ کی جائے، پھر اس گناہ پر اصرار نہ کیا جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے۔ ٹھیک، میں بالاختصار الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ جناب آج پڑھنے لگے ہیں، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یرمون کا لفظ نیا ہے۔ کیا معنی جی ہوں گے جی والذین یرمون؟ اور وہ الزام لوگ جو الزام لگاتے ہیں الزام اور وہ لوگ جو جی، پاک دامن تہمت عورتوں پر زیادہ بہتر رہے گا، الزام لگانے کی بجائے رما، تہمت لگاتے ہیں۔ جی، وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر تہمت پاک لگاتے ہیں۔ دامن وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک باز عورتوں پر، عورتوں پر اور وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مرد ہوئے نا یہ جی؟ جی 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 اچھا، پھر کیا ہے؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو شوہر نہیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ بھی ہاں ہم نے یہ دیکھا اور فلاں عورت جو ہے بدکار ہے، کوئی بھی یہ عام ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم، ترجمہ کریں، پھر لم یأتو، ترجمہ لم نہیں یأتو بھی نہ ہے، وہ لائیں نہیں، نہ وہ یا لائیں تو کا مطلب ہوتا ہے آنا، یا تو بی کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ تو ثم لم یاتو باربعۃ شہداء، ترجمہ کریں جی پھر پھر وہ چار پھر 4 گواہوں کو نہ لے آئیں پھر وہ 4 گواہوں کو نہیں لاتے، یہ ترجمہ ہوگا جی۔ جی جی وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر وہ
4 گواہ لم یاتو نہیں لاتے، اب ایسے 4 گواہ 3 بھی لے آتے ہیں تو پھر بھی کیا ہونا ہے؟ قبول نہیں ہے، 4 چاہیے، 4۔ اچھا وہ کیا کرو؟ اب یہ ہو گیا تہمت لگانے والے کا۔ فجلدوہم، ترجمہ پہلے آ چکا ہے، امر کا صیغہ ہے، کوڑے مارو، انہیں تم کوڑے ان مارو، کو کوڑے مارو، تم ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ 80 کوڑے، جی کیا بنا اس کا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، تم انہیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ اور کیا ہے جی؟ ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو اور تم قبول نہ کرو، لہم، ان سے ان کے لیے، ہماری زبان کے اندر یہی آئے گا، ان سے، جی پریپوزیشن ہے لام، تو اس وجہ سے ہمارے اندر یہ ہے، تم ان سے قبول نہ کرو، شہادتن، گواہی، ابدا، کبھی بھی، جی ہمیشہ کے لیے، تم ان سے کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو۔ اب یہ گواہی کہاں کہاں دی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے اندر، کیوں جی؟ جی دوسرا نکاح کے اندر گواہ بھی ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل، جی سر، اور کوئی فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی کرنا ہے رقم کا لین کہ بھئی دین، جی رقم کا لین دین، اور جس جگہ پہ بھی گواہی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تم ان سے گواہی قبول نہ کرو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہاں فقہا کے اندر آگے اختلاف ہے۔ وہ کس اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ان سے کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو، آگے ایکسیپشن اللہ نے دی ہے جس وجہ سے وہ فقہا کے اندر آیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ترجمہ جی، اور یہی فاسق اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہے یا نافرمان نافرمان؟ ہیں۔ جی نافرمان آیا تھا، تو فاسق کی کوئی ڈیفینیشن بتائے گا کہ بھئی فاسق ہم نے کس کو کہا تھا؟ نافرمان، نافرمان کون ہوا؟ ایک تو نافرمان وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو اور وہ نہیں کر رہا، جی یہ فاسق وہ نافرمان بتایا تھا کہ جس آدمی کو حکم کا پتہ ہو، جس آدمی کو حکم کا پتہ ہو کہ میرا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، اس حکم پر نہیں چلتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک ہے بندہ کہ جس کو نہیں پتا کہ حکم ہے اور وہ بھی نافرمانی حکم کی ایک دفعہ کر رہا ہے۔ ایک کو پتا ہے کہ بھئی یہ حکم ہے، نماز پڑھنا حکم ہے، روزے رکھنا حکم ہے، حج کرنا حکم ہے، لیکن وہ نافرمانی کر رہا ہے اس حکم کی۔ حج کرنا ہے تو جی میں اپنی بچیوں کی شادی کر لوں اور گھر بار بنا کے پھر میں حج پر جاؤں گا، فرض ہو گیا نا، کیوں جی؟ جی جی میں ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں صرف، ورنہ تو ہم لوگوں کو فاسق نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن فاسق کا مطلب نافرمانی جو ہے نا، وہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر اس کا بڑا چھوٹا سا تصور ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہونا حکم کا اور پھر نافرمانی کرنا، تو یہ بند اللہ کرنا سبحانہ و تعالیٰ کا جی حکم فریدر ہو اور پھر جی میں بھی دیتا ہوں آپ کا سوال لیتا ہوں، اور اللہ کا حکم ہو، پتہ ہو کہ یہ ہے، اور پھر اس کو نہ مانا جائے، تو بھائیو یہ نافرمانی چھوٹی نافرمانی نہیں ہے۔ اس کا اگر عذاب دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے تو وہ الگ چیز ہے، ورنہ ٹھیک ٹھاک اس کا عذاب ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، ڈاکٹر ذوالفقار بھائی۔ جی نہیں سر، وہ میں درمیان میں بول پڑا، بجلی بار بار جا رہی تھی، میں نے کہا فریج بند کر دے، بچے کو کہہ رہا۔ جی میں کہہ دیتا ہوں وارسک ڈیم والوں کو۔ جی سر، اچھا جی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ،
ترجمہ جی آپ کرے الا الذین، مگر وہ وائے لوگ ان لوگوں مگر کو وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تابو، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے بعد اس کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کی، اور اور اپنی انہوں نے اصلاح کی. اصلاح کی. یہ توبہ کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر کام وہی کرنا ہے، جان بوجھ کے کرنا ہے، اصلاح اپنی نہیں کرنی، نہیں اصلاح کی ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے بے شک شک اللہ تعالیٰ اللہ بے تو شک بے اللہ شک تعالی غفور الرحیم، بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والا زیادہ اور بہت انتہائی زیادہ والا، بخشنے بہت والا زیادہ اور بہت زیادہ بخشنے انتہائی والا، رحم مہربان کرنے والا ہے. بخشنے. اچھا جی، یہاں تک ہوا. یہاں جو چیز تھی جو وہ بتا رہے ہیں کہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں اس فعل کے، پتہ بھی اور نام ہے ان کا مسلمان، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ توبہ کریں گے؟ جس کو نہیں لت پڑ گئی اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ بھی مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی کہ وہ اپنی عادت نہیں بنایا بلکہ اس کے اوپر ندامت مطلب اختیار کی، تو یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ میں بخش دوں گا. آپ نے صرف یہ بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں جو چیز اوپر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اب توبہ کر لی ہے تو کیا سزا نہیں ہوگی اس تہمت لگانے والوں کو؟ کیوں جی؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں. جی 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 یہاں جی وہ سر، جو حد ہے، یہ حدود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حد نافذ ہوگی، اور حد سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے یا اس کے بعد کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لیکن جو حکم اپنا اسلامی ریاست کو ہے یا اسلامی امیر کو ہے یا حاکم کو ہے، قاضی کو، وہ حد نافذ کرے گا. یہ لوگ نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حد اوپر جتنی بھی حدیں آ رہی ہیں یہ کون کرے گا؟ حکومت حکومت وقت حکومت کرے حکومت گی، وقت، عدالت جو ہے وہ کرے گی، یا جس کو بھی اپنے وقت کے حکومت وقت نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے وہ کرے گی. ہر آدمی اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی ان کا ترجمہ ذرا کریں جو بہتان جی باندھنے والے لوگ ہیں. جی والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہوں کو نہیں لاتے، فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور تم کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اچھا جناب، یہاں تک ہو گیا. اب ہم ایک حصہ پڑھیں گے، یہ آ رہا ہے لعان کا، جو ابھی موضوع بتائے تھے نا آپ کو، اس جی کے اندر لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ لعنت مجھ پر ہو. جی، یہ کون کرے گا؟ اب خامند ہے وہ اپنی بیوی پر اس نے دیکھا اس کو، جی، اب جی بیوی جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، جی، یا وہ جی گناہ گار مطلب سمجھتا ہے اس کو، تو اس وقت اس مرد کے لیے کیا کہے گا؟ مرد جو ہے وہ تو 4 آدمی نہیں لائے گا، اس نے مطلب قربت اتنی ہے کہ دیکھ لیا اس کو. اب اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ حکم دیا ہے. پچھلا حکم کن کے لیے تھا؟ عامت الناس کے لیے، جی جنہوں نے دیکھا تو وہ معاشرے کے اندر اسلامی معاشرہ ہو اور لوگ ویسے ہی بہتان لگا دیں کہ بھئی یہ عورت ایسی ہے، 100 اس کے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ وہ
اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو یا تعلقات بڑھانا چاہتا ہو اور ویسی تہمت لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ اگر وہ غلط ہے تو وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا جو اس کی تصدیق کریں، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگانے ہیں۔ والذین یار ہاں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، یہاں جملہ ہے فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، باللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم کے ساتھ، کیا انہو لمن الصادقین والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہاں تک یہ ہم کر پائیں گے۔ یہ مرد کی بات ہے جناب۔ جی والذین کا ترجمہ ذرا جلدی کر لیں۔ اور اور وہ وہ لوگ اور وہ لوگ یرمون جو تہمت جو لگاتے تہمت جو لگاتے ہیں تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی اپنی بیویوں پر بیویوں پر اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس کے ان لیے کے لیے گواہ نہیں ہے۔ اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے، نہیں ہوتے۔ کتنے گواہ چاہیے تھے؟ چار 4۔ ہاں، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے الا انفسہم، مگر ان کے اپنے نفس، مگر ان کے اپنے نفس۔ اپنے تو اب کیا ہے؟ فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کو شہادت دینی ہے، اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں، 4 دفعہ کہنا ہے یہ جملہ۔ آپ اس کو ترجمہ ذرا جلدی کر لیں۔ فشہادت احدہم، تو اس میں سے ہر ایک کو شہادت ہوگی، تو ان میں سے ہر ایک، یعنی کہ میاں کو بھی بیوی کو بھی، جی خواہ وہ کتنے بھی ہیں، اس لیے ہم آیا ہے، ہم لفظ نہیں آیا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، تو ان میں سے چونکہ آ رہا ہے ازواجہ ہم آ رہا ہے، تو لہذا احدہم، ان میں سے ہر ایک کو شہادت دینی ہے، اربع دینی ہے شہادات، 4 کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں، 4 شہادتیں باللہ، اللہ کی قسم کے اللہ ساتھ، کی قسم کے ساتھ۔ مطلب وہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ بھی میں نے اسے خود دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھائے گا اور پھر دوسری دفعہ کہے گا میں نے اس کو خود دیکھا ہے، اور پھر قسم کھائے گا میں نے اس کو خود دیکھا ہے، پھر قسم کھائے گا، اور وہ قسم کے بعد کہے گا انہو لمن الصادقین۔ جلدی ذرا ترجمہ کر لیں کہ بے شک وہ بے شک وہ یقیناً بے شک وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اب سچوں میں 5ویں سے۔ بار جی، 4 دفعہ تو ہوگی، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گا، کہیں ذرا جلدی سے، اور 5ویں دفعہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ، کہ بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ترجمہ کہہ رہے ذرا، اللعنۃ اللہ علیہ، اللعنۃ اللہ علیہ، کہ بے بے شک اس شک پر اللہ اس کی پر لعنت ہے، کہ بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہے نہیں، لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر وہ جھوٹ اگر وہ جھوٹوں میں سے جھوٹوں میں سے ہے۔ جھوٹوں یہ میں جملہ سے کہنا ہے 5ویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ 5ویں دفعہ یہ کہنا ہے۔ جی ترجمہ کریں اپنے کیسر بھائی، والذین سے یہاں تک، اور کل عورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس سوائے اپنے نفسوں کے یعنی خود کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی فشہادت، گواہ نہیں ہوتے، گواہ نہیں ہوتے، فشہادت، تو گواہی دینی ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک نے، اربع شہادت باللہ،